ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اگر یہ اہتمام فرما دیا کہ بیت اللہ شریف میں لوگ بار بار حاضری دیں، عمرہ کریں، حج کریں، تو یہی ہے کہ ان کے دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اور آپ لوگوں کو علم بھی ہونا چاہیے کہ حج عربی زبان میں کہتے ہی قصد کو، یہ زیارت جو ہے اس کا نام تو رکھ دیا، مگر مقصد کیا ہے؟ قصد، مقصد، کہ تمہارا مقصد جو ہے یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے سامنے رہے، ہم اس کو خوش کریں، کوئی حرکت ہم سے ایسی نہ ہو جس سے خدا کی ناراضگی مول لیں، اس کے لیے مقرر کی۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات جیسے امت کے لیے درکار تھی اس کا بھی اہتمام ہو گیا کہ امت کی وحدت کا منظر وہاں نظر آتا، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ ساری دنیا میں جھگڑے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، اس نے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، اس نے باندھا، وہاں کوئی نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، ہاتھ چھوڑے ہوئے بھی ہیں، سینے پر بھی باندھے ہیں، ناف کے نیچے بھی رفع جان کر بھی رہا نہیں کر رہا، یہ جھگڑے بلوچی سندھی پنجابی کے یہ بھی ختم ہو جاتے، ساری امت ایک وحدت میں پروئی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو آدمی لوگ ہیں ان میں اگر کوئی برکت آئے گی تو صرف عرب کا جو اصل دین تھا اس کی وجہ سے آئے گی۔ حرم جو ہے اس کا راز، حرم کا راز توحید امم ہے۔ حرم جو بنایا گیا تاکہ مسلمان مشرق سے مغرب تک پھیل جائیں گے، نسلیں جدی ہوں گی، رنگ جدے ہوں گے، بولیاں فرقے بھی جدے ہوں گے، مگر حرم اکٹھا کرے گا، وہاں جائیں گے سارے ایک لڑی میں پروئے جائیں گے، یہ راز ہے اس کا۔ مگر وہاں سے نکلتے پھر وہی فتنے کھڑے کر دیتے ہیں یہ ملا حضرات، انہی جھگڑوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور دین کی جو حقیقت تھی کہ تم ایک امت، اس کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فقہائے اسلام پر رحم کرے، یہ بات ہو رہی تھی جھگڑے آپس میں شروع سے ہوتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے، تو اس وقت بھی کہا کہ اگر خارجی لوگ جو ہیں حکومت کے باغی، ان کے ساتھ مسلمان حکومت لڑ رہی ہے، اور کوئی کافر جو ہے نا وہ حملہ کر دے ان خارجیوں پر، وہ بھی کر دے کہ مسلمانوں کو مار دیں، حالانکہ وہ باغی ہیں، تو مسلمان جو ہے نا نیک، ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان خارجیوں کی مدد کریں اس ظالم حکومت کے مقابلے میں۔ تم آپس میں نپٹتے رہنا، پھر وہ کافر آ گئے، تم ان کو موقع دیتے ہو کہ سرے سے اسلام کا نام مٹا دیں۔ تو امام محمد بن حسن فرماتے ہیں اس وقت ان خارجیوں اور باغیوں کا ساتھ دینا، غیر مسلموں کے اپنی حکومت کے مقابلے میں جو حق پر اس کا دو، اور اگر تم سمجھے دونوں نہیں حق پر علیحدہ رہو، مگر غیر مسلم گھس جائے تمہارے جھگڑے میں، اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ بے شک کوئی حق پر ہے یا نہ حق پر، مسلمان کو بچاؤ کہ اس میں اعزاز دین ہے، دین کی عزت اور غلبہ رہے گا، ورنہ کافر ہی کو آ گئے پھر اسلام کا کیا بنے گا، دین ذلیل ہو کر رہ جائے، پھر بہت